اور قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ 30 پاروں کا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، الف لام میم، فرمایا 30 نیکیاں، اور ایک نیکی 10 کے برابر۔ اندازہ کرتے جائیں یہ قرآن کے اندر کتنی برکات ہیں، کتنی نیکیاں ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویعظ به آخرین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، قرآن پاک یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن پاک یہ عظیم ایک معجزہ ہے، اور قرآن پاک جب سے نازل ہوا ایک حرف زبر اور زیر کی کوئی غلطی نہ کر سکا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قیامت کی دیواروں تک قرآن پاک کے اندر ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک وہ ہے، اس قرآن پاک کو جس نے اپنایا، جس نے اس قرآن پاک سے تعلق کو قائم کیا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے 1-2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بھی قرآن پاک کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کا حصہ اپنا لیں تو اللہ نے جنوں کو اس کے ذریعے سے بلند کیا تھا، اسی طرح اللہ ہم کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن پاک سے تعلق کی وجہ سے، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی بلند کر دے گا۔ یہ 10 منٹ تو ملے یار، اللہ ہمیں بھی بلند کر دے گا۔ ایک سفر میں نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتے ہیں۔ حج کا سفر ہے اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ دیکھا سفر میں نافع بن حارث ہے، کہا نافع تو مکہ کا گورنر تھا، تیری ذمہ داری تھی، اور مجھے اس سفر میں مل رہا ہے، مکہ میں کون ہے، کس کو گورنر بنایا ہے، کون ہے قائم مقام؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنا قائم مقام ایک غلام کو، جو ہمارا غلام ہے، کون ہے غلام، اس کو میں اپنا نائب گورنر بنا کر آیا ہوں، ابن بزی کو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ غلام، اس غلام کو آپ نے مکہ کا نائب گورنر بنا دیا۔ نافع بن حارث کہنے لگے امیر المومنین، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شخص ہے غلام لیکن قرآن کا قاری ہے، قرآن کا قاری ہے، فرائض کا اس کے پاس علم ہے، میں نے اس وجہ سے اس کو مکہ کا گورنر بنایا ہے، اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بے شک میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے کئیوں کو بلند کر دیتا ہے، اور کئی اسی قرآن کی وجہ سے اللہ ان کو نیچا کر دیتا ہے۔ مانا جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کیا، اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھو غلام نائب مکہ کا گورنر بن گیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس فرائض کا علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا قاری ہے، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ اور اسی طرح کا واقعہ کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے۔ ایک دن کچھ صحابہ نے
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک اعتراض کر دیا اور کہا امیر المومنین آپ کی مجلس میں بڑے صحابہ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک بچہ ہے اس کو بھی بٹھایا ہوتا ہے, آپ اور بچوں کو تو نہیں بٹھاتے, کیا وجہ ہے آپ ایک بچے کو بٹھاتے ہیں؟ وہ بچہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ. آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو, کیا یہ صحیح کہہ رہے؟ کہا نہیں, جس نے بھی ابھی یہ تفاسیر اور تشریح اور معنی اور مفہوم اور ترجمہ یہ بیان کیا ہے اس طرح نہیں ہے. اس صورت کا مطلب, اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے بچہ اور وہ مجلس شورا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت ملی ہے کہ نہیں, مقام ملا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, دیکھو اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بلند کر رہا ہے. ابو کلیابہ رحمت اللہ علیہ, ابو ایوب رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کبھی ملاقات عمر بن سلمہ سے ہو جائے اس سے پوچھنا کہ تیری امامت کا واقعہ کیا ہے. تو چھوٹا بچہ تھا, 6-7 سال کا تھا, اور تجھے تیرے گاؤں والوں نے امامت کے لیے کھڑا کر دیا, وہ واقعہ اس سے سننا. ابو ایوب کہتے ہیں میں عمر بن سلمہ سے ملا اور اسے پوچھا اے عمر یہ بتا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ چھوٹے بچے تھے آپ کو امامت کیوں ملی؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں مسافر آتے, قافلے آتے, اور وہ قرآن نازل ہوا جو ہوتا وہ آ کر بیان کرتے سناتے, میں قرآن یاد کرتا رہا حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا, حتیٰ کہ میرے گاؤں والے مسلمان ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. اب ہمارے گاؤں میں یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تمہارے گاؤں میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کروائے گا. ہمارے گاؤں میں سب سے قرآن سنا گیا اور سب سے زیادہ مجھے یاد تھا. میں راستے میں ہوتا اور میں آنے جانے والے قافلوں سے لوگوں سے قرآن, میرے بھائیو آج تو ہمیں سہولت دے دی گئی, مسجد ہے اور یہاں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں, قاری صاحب کا اہتمام ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, سولر لگے ہوئے ہیں, لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. آج پریشانیاں, غم, فکر, کوئی کاروبار کے حساب سے پریشان, کوئی خاندان کے حساب سے کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان, ہر طرف کوئی بیماری کے حوالے سے پریشان. یقین جانیے اس کی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہی ہے, اللہ کی قسم قرآن پڑھتے جاؤ, اللہ کی رحمت سمیٹتے جاؤ. اور قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اللہ 30 پاروں کا ثواب دے دیتا ہے. یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں, الف لام میم فرمایا 30 نیکیاں, اور ایک نیکی 10 کے برابر. اندازہ کرتے جائیں یہ قرآن کے اندر کتنی برکات ہیں, کتنی نیکیاں ہیں. کہنے لگا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا میں 6 سال کا, کتنے سال کا؟ اور آج اپنی مسجد میں پتہ کیا ہوتا ہے, اور چھوٹے بچے نکالو ان کو باہر. ہم بچوں کی اہمیت نہیں دیتے, یہ شور کرتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا ان کو منع نہ کرو. عمر بن سلمہ 6 سے 7 سال کے درمیان کی عمر, اور کہنے لگا مجھے قرآن زیادہ یاد تھا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا. پھر کیوں نہ حدیث پڑھے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس کے ذریعے قوموں کو بلند کر دیتا ہے. 6 سال کا بچہ عمر بن سلمہ گاؤں میں, پورے گاؤں میں اس کو قرآن زیادہ یاد ہے, اور اس قرآن کی برکت کی وجہ سے مصلی پہ کھڑا ہو گیا, لوگوں کو امامت کروا رہا ہے. اور عورتوں نے کہا ایک ہی قمیض پہنی ہوئی تھی, اپنے امام کو پورے کپڑے تو لے کر دو, اس کا تو بعض دفعہ ہوا کے آنے کی وجہ سے سطر ظاہر ہو جاتا ہے.
اس کو کپڑے تو پورے دو. پورے گاؤں والوں نے چندہ کیا. کہتے ہیں مجھے پورا مکمل ایک کپڑوں کا جوڑا بنا کر دیا اور وہ دن میری خوشی کا دن تھا. میں بہت خوش ہوا. پتا چلا کہ امام مسجد تنخواہ وظیفہ لے سکتا ہے. سب نے چندہ کر کے اس کو دیا نا کپڑوں کا جوڑا. پتا چلا مولوی تنخواہ لے سکتا ہے, امام مسجد وظیفہ لے سکتا ہے. مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ قرآن پاک ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے, اللہ ہمارے بچوں کو عزت دے اور ہمارا دنیا کے اندر بھی ایک مقام بن جائے, آخرت کے اندر بھی مقام بن جائے, قرآن پاک سے تعلق قائم کر لیجئے. اللہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق